وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج ہمارے سامنے سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ 17 سے 19 ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 17 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ آیات میں یہود و نصارہ کی عہد شکنی اور پھر قرآن کریم کا نزول اور قرآن کریم کا پھر حقیقت کو بیان کرنا، یہ بیان ہوا تھا۔ آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ فرما دیجیے ان کو کون ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے ہاں ذرہ بھر بھی کوئی ملکیت رکھتا ہے، اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو یا ان کی والدہ کو یا زمین میں بسنے والے سب کو، تو زمین و آسمان کی ملکیت تو اللہ کے پاس ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ اللہ ہی جس کو چاہے پیدا کرتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت کے مفہوم میں ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسیحی قوم نے یہ جو دعویٰ کیا ہے یہ کفر اور شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، اور قرآن کریم کی تمام صورتیں، تمام پارے، تمام آیات، تمام الفاظ زیر و زبر واضح طور پر بیان کر رہا ہے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا حصے دار نہیں، اس کا بیٹا بھی نہیں اور بیٹیاں بھی نہیں اور اس کے رشتہ دار بھی نہیں۔ اور جتنے انبیاء کرام ہیں، اگرچہ کچھ قوموں نے اپنے اپنے نبی کو رب کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں۔ تو جتنے نبی ہیں یہ سارے رب کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، حتیٰ کہ آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس مقام پر ہیں کہ ہر آنے والا، ہر ماننے والا اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تمام انبیاء اللہ کے بندے ہیں، اور ساری کائنات پر اختیار و اقتدار بھی اللہ کا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے یہی تعلیم دی، بلکہ ساری زندگی انہوں نے یہی تعلیم دی۔ ان کے بعد ان کی امت کے کچھ افراد نے، ایک خاص فرقے نے جس کو فرقہ یعقوبیہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ عقیدہ اپنایا کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔
پھر ان کے بعد تینوں فرقے پروٹسٹنٹ، کیتھولک اور آرتھوڈکس، ان سب نے یہ عقیدہ بنا لیا حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی بھی مسیحی برادری رہتی ہے، وہ کتنے بھی اچھے ہوں، کیسے بھی ان کے اعمال ہوں، نیک ہوں، یقیناً ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، لیکن عقیدہ سب کا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ عقیدہ حقیقت کے خلاف ہے، اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف ہے، اللہ کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اس کا تو بار بار اعلان ہو رہا ہے، حضرت مسیح اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں۔ اور پھر ساتھ یہ فرمانا اللہ کا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، جن لوگوں نے بھی، جو شخص بھی ہے، وہ اسکالر ہے، وہ امام ہے، وہ مقتدی ہے، کوئی بھی ہے، اور کوئی بھی زبان بولتا ہے، دنیا کی کسی زبان میں بات کرے، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا نبی اللہ کا بیٹا ہے، وہ تہمت ہے، وہ الزام ہے، وہ سراسر زیادتی بلکہ کفر و شرک ہے۔ اور پھر اللہ کا یہ فرمانا کہ صرف اتنی بات نہیں کہ تمام انبیاء اللہ کے بندے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے اقتدار اور اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، اقتدار اور اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ وہ فرماتا ہے، کل فرما دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کی ملکیت میں ذرہ بھر بھی کوئی شراکت رکھتا ہے، کوئی ہے مالک؟ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے، اقتدار و اختیار بھی اس کے پاس، اور زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے۔ فرمایا، ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جمیعا، اور اگر وہ اللہ کسی کو موت سے ہمکنار کرنا چاہے، ہلاک کرنا چاہے، حضرت عیسیٰ کو، ان کی والدہ کو، یہ پوری قوم کو، بتلاؤ کون ہے جو رکاوٹ پیدا کرے گا؟ اس بات میں، اس امر میں اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو زندہ رکھا ہے، اس کی قدرتیں تو وہی جانتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو زندہ رکھا ہے۔ اب زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں موت نہیں آئے گی، انہوں نے بھی موت کا پیالہ پینا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ یہ کب، کس وقت، کس دور میں، کس عہد میں، یہ بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آنے کے بعد، یہ موضوع کئی بار بیان ہو چکا ہے، وہ آ کے اپنی نبوت اور رسالت کا ڈنکا نہیں بچائیں گے، اپنی دعوت نہیں دیں گے، وہ اسلام کی دعوت دیں گے، وہ قرآن و سنت کی دعوت دیں گے، اور وہ صلیب اپنے ہاتھوں سے توڑیں گے۔ پھر یہ اسکالرز کہاں جائیں گے، کون سا رستہ اختیار کریں گے؟ یہ سچا قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، وہ اگر کسی کو ہلاک کرنا چاہے یا زندہ رکھنا چاہے تو کون اس میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے؟ پھر ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ صرف عیسیٰ و موسیٰ نہیں، عزیر نہیں علیہ السلام، بلکہ آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کو تاج ختم نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ کو امام الانبیاء، امام النبیین والمرسلین بنایا گیا، آپ کا
مقام و مرتبہ پوری دنیا میں کائنات میں بلند کیا گیا، آپ کو شاف محشر بنایا گیا، آپ کو ساقی کوثر بنایا گیا، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن مقام ابدیت سے نکالنا آپ کو، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، جہالت ہے نا، لوگ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی اہانت ہے۔ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کائنات کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور ابدیت میں بندوں میں، انسانوں میں، ابنائے آدم میں، ذریت آدم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی شریک نہیں، آپ بھی واحد ہیں، بلند و بالا ہیں۔